يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. آج کا موضوع غسل کرنے کا طریقہ اور غسل کے فرائض کو بیان کرنا ہے کہ آج کے اس ماحول میں ہم جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اس کی طرف ہم بڑے احسن انداز سے متوجہ ہوتے ہیں. کوئی کام کرنا ہو اسے سیکھنے کی کوششیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہو تو کیا کیا نظام ہونا چاہیے، کتنی کوششیں کرتے ہیں ان کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ کس چیز کی ضرورت ہوگی، کس چیز کی ضرورت پڑے گی، کیا کرنا ہوگا ہمیں. لیکن افسوس کہ ہم اسلام کی باتوں کو سیکھنے کے لیے جو چیزیں ہمارے اوپر لازم ہیں ان کو سیکھنے کے لیے ہم اتنی کوششیں نہیں کرتے جتنا ہم دنیا کے کاموں کو سیکھنے کی کوششیں کرتے ہیں. تو آج غسل کے فرائض اور غسل واجب ہونے کی صورتوں کو بیان کرنا ہے. تو غسل کے 3 فرض ہیں. پہلا یہ کہ کلی کرنا غرارے کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ ناک پر پانی چڑھانا، یہاں تک کہ ناک کے اوپر نرم ہڈی ہوتی ہے وہاں تک پانی کا پہنچانا ضروری ہوتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ پورے جسم میں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. اگر پورے جسم میں ایک جگہ بھی جو بال کے برابر کی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوتا. اب جب ہم غرارہ کرتے ہیں، غرارہ کرتے ہوئے ہمیں یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ جو دانت ہیں ان کے جو خلا ہیں ان کے اندر بسا اوقات روٹی وغیرہ کھاتے ہوئے کچھ ریشے، کچھ چیزیں جو دانتوں کے خلا میں پھنس جاتی ہے ان کو دانتوں سے الگ کرنا ضروری ہوتا ہے، جو بغیر کسی ضرر کے، بغیر کسی تکلیف کے اگر الگ ہو سکتی ہے تو ان کا الگ کرنا ہمارے لیے لازم ہوتا ہے. اگر ہم انہیں الگ نہیں کریں گے تو پھر بھی غسل کرتے ہوئے ایک فرائض رہ جائے گا. تو جب ایک فرض رہ گیا تو پھر بندے کا غسل مکمل نہیں ہوتا، یعنی غسل اس کا نہیں ہوتا. تو دانت منہ ہے، منہ کے چاروں اطراف میں، منہ کے سارے اندر جو دانت ہیں یا داڑیں ہیں ان کی ہر جگہ پر پانی کا پہنچانا بھی لازمی ہوتا ہے. یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ روزہ نہ رکھا ہو اس وقت غسل کرنے کی کنڈیشن اور صورت کو بیان کیا جا رہا ہے. اب جب غرارہ کلی کرے گا تو غرارہ کرتے ہوئے تھوڑا سا حلق کے اندر پانی کا چلا جانا بھی ضروری ہوتا ہے اگر روزہ نہیں ہے. روزہ نہ ہونے کی صورت میں غرارہ کرتے ہوئے تھوڑا سا حلق کے اندر پانی جائے گا تب انسان کی کلی کی جو کنڈیشن ہوگی وہ مکمل ہوگی. دوسرا ہے ناک پر پانی چڑھانا. جب ہم ناک پر پانی ڈالیں گے تو سانس کے ذریعے سے تھوڑا سا پانی کو کھینچیں گے اور وہ پانی جا کر اوپر نرم ہڈی ہوتی ہے وہاں پر جا کر جب ٹکراتا ہے تو تھوڑی سی جلن محسوس ہوتی ہے. تو ناک میں پانی ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اس نرم ہڈی تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے. اگر کسی نے اس طرح غسل میں ناک میں پانی ڈالا جس طرح وضو میں ڈالتے ہیں
उस शख्स का गुस्ल नहीं होता। तीसरा है कि पूरे जिस्म में कोई भी जगह खाली न रहे, जैसे नाफ है, इनके अंदर हाथ उंगलियां मारकर ही पानी पहुंचाया जाता है। इसी तरह कान है, कानों के अंदर भी उंगलियां मार के ही पानी पहुंचाया जाता है। यानी जिस्म में कुछ आज़ा ऐसे हैं सिर्फ पानी डालने से वहां पर पानी नहीं पहुंचता, बल्कि बसा औकात उंगलियों के जरिए से भी पहुंचाना पड़ता है। तो पूरे जिस्म में अगर एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क रह जाए तो बंदे का गुस्ल नहीं होता। गुस्ल के लिए ये लाजिम है कि पूरे जिस्म का तर होना और इस कदर जिस्म की तरी हो कि कोई भी जगह खुश्क न रहे तो इंसान का गुस्ल तब मुकम्मल होता है। अब अगर किसी ने रोजे की हालत में रोजा रखा हुआ है और फिर उसे गुस्ल करने की हालत